بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سب سے پہلے تو یہی آیت اس سورت کے شروع میں کیا تھا؟ حامیم شروع میں نہیں تھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تھا، اور میں نے کہا کہ ایک ہی لفظ بدلے گا، یہاں پر علیم ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا من اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے اللہ؟ العزیز جو غالب ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہاں فرمایا تھا حکیم، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور یہاں فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے شروع میں حامیم آئی، یہ تو حروف مقطعات ہیں، اور میں نے سورہ یاسین کے شروع میں ان کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آئی ہیں۔ اور بسا اوقات میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ملا کر رات کے وقت میں تلاوت کرتے تھے، اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہ 7 صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں بلا فصل، یعنی ان کے نزول میں کوئی اور صورت شامل نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور صورت نازل ہو گئی ہو، ایسا نہیں، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، اور مضمون بھی ان سب کا ملا جلا، مگر زبردست انداز توحید کا، رسالت کا، قرآن کی صداقت کا، اور آخرت کا، اور گناہوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کا، کیا عجیب انداز ہے۔ اور اس صورت میں جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے یہاں بھی شروع ہو جائے گی، کیا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ وہاں 2 نقشے ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے، ایک اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نقشہ، وہ ظالموں کو سزا دیتا ہے، چلو جہنمیوں تم جہنم میں جاؤ۔ دوسرا نقشہ دیکھا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیجتا ہے، ان سے بھی لغزشیں ہوئیں، گناہ ہوئے، کون دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہر ایک سے گناہ ہوئے، مگر موٹی بات دیکھی گئی، بھئی توحید کو مانتا ہے، ہاں توحید کا قائل ہے، رسالت کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، چلو جنت میں، موٹی موٹی باتیں دیکھی گئی۔ اس لحاظ سے اللہ کی صفات بھی کتنی ہیں؟ غافر الذنب، پہلی صفت ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے ایمان والو گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف نافرمان جو ظلم سے باز نہیں آتے، شرک اور کفر سے باز نہیں آتے، ان کو بھی آگاہ کیا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ سزا دینے پر آئے تو کوئی بھاگ کر جان بچا سکتا ہے؟ تو بڑی طاقت کا مالک ہے، کون اس سے بھاگ سکتا ہے؟ کون اس سے جان چھڑا سکتا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو، سوائے اسی کے، الیہ المصیر، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اوپر کا منظر دیکھا جنت اور جہنم کا، کیا سمجھے اس سے کہ کہیں بھاگو، کہیں جاؤ، کدھر بھی جاؤ، کچھ بھی بنو، مگر آخر میں جانا اسی کے پاس ہے۔ میاں محمد رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں بار بار، بڑی گہری کتاب ہے ان کی، خیر آپ کشمیری کیا سمجھیں گے، مگر تصوف پر زبردست کتاب ہے۔ جے تو یار سجنوں ملنا تب من لے گل سجن دی، اگر ملنا اللہ سے ہے، دوست تیرا اللہ ہے، اگر تجھے اس سے ملنا ہے بات اس کی مان لے، اگر نہیں مانے گا جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بننی، پھر کیسے بات بنے گی؟ اپنی مرضی کر رہا ہے، جانا تو اس کے پاس ہے، بچ تو سکتا نہیں، یا تو کوئی طریقہ تلاش کر کے بھاگ جا، اللہ کی عدالت میں نہ جا، بھاگ سکتا ہی نہیں، کہاں جائے گا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ قرآن کا مضمون ایسا جو دلوں کو چیر دے، دلوں کی تاروں کو ہلا دے، دلوں کے سویدائے قلب میں داخل ہو جائے، دلوں کے اندر گھس جائے۔ مگر ہیں کچھ لوگ جو قرآن کی مخالفت میں وہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آیتوں کے اثرات زائل ہو جائیں اور دلوں پر اثر نہ ہو سکے۔ ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ خود حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، ان سے پوچھا کہ جھگڑا کرنے کا کیا مطلب
मतलब है? फरमाया आयतों के उल्टे माना करते हैं और उनकी मजाक करने के लिए लोगों के दिलों में अल्लाह के अजाब की हैबत को कम करते हैं। उल्टे माना कैसे करते थे? मसलन कुरान पाक में आया 17वें पारे में सूरह अंबिया के आखिरी रुकू में है, तुम भी और जिनकी तुम पूजा करते हो ये सब के सब जाएंगे जहन्नम में। तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़बारा मक्का का एक बड़ा मुशरिक था, उसने तालियां बजाई, उसने कहा वो मजा आ गया, घबराओ मत। उन्होंने कहा क्यों ना घबराएं? कहता देखो मोहम्मद ने कह दिया तुम भी और जिनकी तुम पूजा करते हो सब जहन्नम में जाएंगे। ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं, हजरत मरियम की पूजा करते हैं और यहूदी तो उज़ैर अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं। इसका मतलब कि ये भी जहन्नम में जाएंगे। जब वो जाएंगे यार हम भी रह जाएंगे, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फौरन कुरान पाक की दूसरी आयत नाज़िल हुई, फरमाया इन्नल लज़ीना सबक़त लहुमुल हुस्ना, वो लोग जिनके लिए पहले से बात तय हो चुकी है उनको तो उसकी भनक से, उनको तो उस जहन्नम की आहट से भी दूर रखा जाएगा। तुमने उनके लिए क्या बात कही? ये उन पत्थरों की बात है जिनको तुम पूजते हो, बुजुर्गों की बात नहीं है। इस तरह की बातें करते थे। आगे आएगा 25वें पारे में, फरमाया क्या हो गया तेरी कौम को? जब भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है तो एकदम ये सीटियां बजाते हैं और तालियां मारते हैं। ये तालियां और सीटियां क्यों बजाते थे? इसीलिए कहते थे कि अच्छा हमें कहते हैं कि तुम्हारे जो पत्थर के खुदा आएंगे जहन्नम में जाएंगे, तो ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम को पूछते हैं, फिर वो भी चले जाएंगे, फिर हजरत मरियम भी चली जाएंगी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि यहूदियों में से कुछ हैं जो उनको पूछते हैं, कोई बात नहीं फिर मिलजुल करके रह जाएंगे। ये तरीका था उनका झगड़ा करने का। मैंने इस तरह क्यों समझाया? अगर आज भी कोई कुरान पाक के अंदाज से इस तरह बातें निकालता है, झगड़े पैदा करता है, यानी कंफ्यूजन पैदा करता है, आज की ज़बान में शक पैदा करता है कुरान पाक के बारे में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है, फरमाया तुम कुरान के बारे में झगड़ा न करना, इसलिए कि कुरान के बारे में झगड़ा करना काफिरों का काम है। तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हो गए, इसलिए कि उन्होंने कुरान के बारे में झगड़ा किया था। आज कैसा झगड़ा किया जा रहा है मैं बताता हूँ आपको। कहते जी देखो गैरुल्लाह से मदद लेना हराम है, तो कुरान पाक में है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए से मदद हासिल करो, सब्र के जरिए से मदद हासिल करो। हम पूछते हैं कि नमाज खुदा है कि गैर खुदा है? सब्र खुदा है कि गैर खुदा है? ये तो गैर खुदा है, इससे क्यों मदद हासिल की गई? अब झगड़ा क्या पैदा हुआ कि सूरह फातिहा में तो हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब उसी कुरान में आगे आ गया कि नहीं नमाज से भी मदद मांग लो, सब्र से भी मदद मांग लो। हालांकि नमाज और सब्र से मदद मांगने का ये मतलब था, वो तो ये मतलब था कि नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो और सब्र के जरिए से अल्लाह को राजी करके उससे मदद मांगो। लेकिन टेढ़े माना किए गए फौरन, ये जो टेढ़े माना करते हैं यही झगड़ा करना है। मा युजादिलु, नहीं झगड़ा करते हैं फी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के बारे में, इन्नल लज़ीना, मगर वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया। तो जब झगड़ा करते हैं तो इन पर खुदा का अजाब क्यों नहीं आता? और सबसे बड़ी बात ये भूखे क्यों नहीं मरते? इनकी फैक्ट्रियां क्यों चलती हैं? इनकी दुकानें क्यों चलती हैं? फला यगरुरका, ऐ मेरे हबीब धोखे में न डाल दे आपको तकल्लुबुहुम, उनका आना जाना फिल बिलादी, शहरों में फैक्ट्री है, दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है, नहीं जी आज तो मॉल है, उसमें 100 दुकानें हैं, तो चक्कर काटता है, चक्कर मारता है, बाजार में जाता है, बड़े आगे पीछे लाओ लश्कर, हटो बचो बाबूजी आ रहे हैं। इससे तुम धोखे में नहीं पड़ जाना कि ये खुदा के गद्दार हैं मगर इनको माल क्यों मिल रहा है। फरमाया ये कुर्बानी के बकरे पाले जा रहे हैं, ये नए नहीं। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, ये कौन से नए हैं? इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इससे बड़े बड़े सेठ थे, वो भी इसी तरह बाजारों में घूमते थे, उनका क्या हश्र हुआ? इनसे पहले झूठा कहा था नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के दीन को, वल अहज़ाब, और बहुत सारी पार्टियों ने अल्लाह के दीन को झूठा कहा था। मिन बादिहिम, उनके बाद कितना झूठा कहा, बड़ी अहम बात, वहम्मत कुल्लु उम्मतिन, हर दौर के नाफरमानों ने, हर दौर के उम्मत ने, उम्मत से मुराद नाफरमान लोगों ने पक्का इरादा किया था बिरुसूलिहिम, अपने रसूलों के बारे में, क्या लियाखुदूहु, कि रसूलों को पकड़ लें, इनको दीन के काम न करने दें, गिरफ्तार करने की कोशिश की, इनसे इनको काम मत करने दो, इनके रास्ते में रुकावटें डालो, इनको गिरफ्तार कर लो, इनको बंद कर लो। लेकिन हर दौर में बंद करने वाले ही बंद हो गए,
مارنے والے ہی مر گئے اور اللہ کا مشن کامیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام زندہ رہے، ایمان والے زندہ رہے، ان کا دین زندہ رہا، اور نافرمان سب کے سب کیسے مرے، ان کے لیے کوئی رونے والا ہی نہیں رہا. اللہ اکبر. پھر واپس اس مضمون کی طرف کہ جو لوگ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں، ان کی فیکٹریاں کیوں چلتی ہیں، ان کے شو روم کیوں چلتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مالز کیوں چلتے ہیں؟ دھوکہ نہیں کھانا، ان کو ڈیل دی جا رہی ہے. کیسے؟ جس طرح قوم نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس طرح قوم عاد کو دی گئی تھی، جس طرح فرعون کو دی گئی، جس طرح قارون کو دی گئی. وہ سب کے سب کیسے تھے؟ ہر ایک نے سوچا تھا کہ میں رسول کی زبان کھینچ لوں، پکڑ لوں، یہ ہماری مخالفت کرتا ہے، ان کو بات نہ کرنے دوں. لیکن اللہ نے ان کو ایسا کرنے کی طاقت نہیں دی. عجیب، اللہ کی طرف سے سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے، فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب کو کہتا ہے مار دیں گے اس کو، مگر مارنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. اس کے لوگ اس کو چڑھاتے تھے، سر یہ تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے، آپ اس کو پوچھو کیا، آپ تو کچھ اڈر ہی نہیں جاری کرتے اس کے لیے. تو وہ کیا کہتا تھا؟ ذرونی اقتل موسیٰ، اور مجھے چھوڑو میں مار دوں گا موسیٰ کو. مارتا کیوں نہیں؟ مار نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے غیب کا انتظام ہوتا ہے. آپ سوچو نا، جو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر جا سکتا تھا، وہ حضور پر مکہ میں کیوں نہیں حملہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے غیب سے سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ، پھر کیا ہوا؟ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے باطل طریقے سے جھگڑا کیا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس باطل طریقے سے حق کو ہرا دیں، حق کو شکست دے دیں، سچے دین کو ہرا دیں. اور لفظی معنی یدحضوا، پھسلا دیں، اس کو گرا دیں. مطلب ایسی بحثیں کی، قرآن کے بارے میں ایسے اعتراض کیے، سیرت کے اوپر ایسے اعتراض کیے، لوگوں کو لگتا تھا کہ اب سچا دین نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے ان کے گھروں کے اندر ان کی اولاد کو ایمان عطا کیا. کیا بات ہے! ابو جہل کیسی کیسی تقریریں کرتا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لایا. اور سب سے بڑا مقرر مکہ والوں کا، جس پر ان کو ناز تھا، سہیل بن عمر، صلح حدیبیہ میں جب صلح لکھوا رہا تھا، اس کا اپنا سکا بیٹا لخت جگر حضرت ابو جندل، جن کو گھر میں باندھ کر آیا تھا بیڑیوں سے، وہ کسی طریقے سے بیڑیاں چھڑا کر کے مکہ کے نچلی طرف سے آئے اور اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. یہ اللہ کے دین کو ہرا سکتے؟ ان کی بات تو ان کی اولاد بھی نہیں مانے گی، ان کی بات تو ان کے رشتہ دار نہیں مانیں گے. لیدحضوا بہ، تاکہ وہ ہرا دیں، شکست دے دیں الحق کا، سچے دین کو. فاخذتم، تو میں نے انہی کو پکڑ لیا. پھر لاسٹ میں ڈھیل دی ہوئی تھی پہلے. فکیف کان عقابی، تاریخ پلٹ کر کے دیکھو کیسی رہی میری سزا. وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، وکذالک، اور اسی طرح حقت، پکی ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنمی ہیں. اس کے مقابلے میں ایمان والے، قیامت موت کے وقت ان کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ موتا میں جو صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ دیکھو نا، اس سے بڑا کیا نبوت کا ثبوت ہوگا. پورے آج کی روڈ سے 1100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ میں اور موتا کے مقام میں، اور کم سے کم اس دور کا جو سیدھا راستہ تھا اس کا بھی 750 لکھا گیا. اتنا دور کا فاصلہ ہے. وہاں سب سے پہلے شہید ہوئے حضرت زید، پھر شہید ہوئے عبداللہ بن رواحہ، پھر شہید ہوئے حضرت جعفر، پھر شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر آپ ایک نے جھنڈا لے لیا، اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی، اللہ کی تلوار نے، ایمان والوں کا جھنڈا لے لیا بغیر امیر بنائے ہوئے. یہ بات آپ مدینہ میں سنا رہے ہیں. اتنا فاصلہ ہے. اس وقت میں کمیونیکیشن کچھ نہیں ہے، کوئی خبر آنے کا ذریعہ ہی نہیں. لیکن حضرت جعفر کے گھر والے ہیں، ان کی اہلیہ عدت میں بیٹھ گئی، ان کے بچے ان کے لیے رونے لگ گئے. بالکل یقین ہے جو کچھ کہا گیا ہے اسی طرح ہوگا، اور بالکل ایک ایک بات اسی طرح ہو رہی ہے جو آپ مدینہ میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں ممبر کے اوپر. آپ فرما رہے ہیں بیچ کے پردے ہٹا دیے گئے اور اللہ مجھے دکھا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں کیا ہو رہا ہے، اب وہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر.
اللہ کے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بات پکی ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھر والے اس کے والد کیا کہتے تھے، سارا مکہ مان جائے مگر میرے خاندان کا کوئی ایمان نہیں لائے گا، حضرت خالد وہاں پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کذالک، اسی طرح حقت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات پکی ہو گئی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اوہ، بات میں دوسری کہنا چاہ رہا تھا، پھسل گیا۔ ان کے لیے فرشتے، آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ فرمایا جعفر کو اللہ تعالیٰ دو بازو کاٹ دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے۔ یہاں ایک بات فرمائی تھی حضور نے، وہ کہنا چاہ رہا تھا، دل ایک دم ذہن سے نکل گئی، اپنے اعمال کی نحوست سے، آپ کی نیکیوں کی برکت سے ذہن میں آئی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن ان کی یہ تمنا بالکل نہیں ہے کہ وہ واپس ہمارے پاس آئیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان کو وہ سب کچھ مل چکا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو موت کے وقت میں فرشتے آئے، قبر میں فرشتے آئے، محشر میں فرشتے آئے، اور فرمایا دنیا میں فرشتے تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں۔ ابھی اوپر تذکرہ تھا عرش کے ارد گرد والوں کا، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، ہر چیز کے اوپر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، وعلما، اور ہر چیز کو تو نے اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز نہ تیرے علم سے باہر ہے نہ تیری رحمت سے باہر ہے۔ اب ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فاغفر، تو بخشش فرما، للذین تابوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی۔ مطلب تیرا علم ہے، تجھے معلوم ہے کون کون توبہ کر رہا ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ واتبعوا سبیلک، اور ان سب کی بخشش فرما جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، جو تیرے راستے پر چلے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے خدا تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل فرما ان کو جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کو داخل فرما۔ لیکن کوئی نیک آدمی، بڑا نیک آدمی اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں گیا اور جنت کے اونچے مقام میں پہنچ گیا، مگر اس کو اس کے دوست نہیں ملتے ہیں، اس کو اس کی اپنی اولاد نہیں نظر آ رہی ہے، اس کو اس کے والدین نہیں مل رہے ہیں، اس کو اس کے بھائی نہیں مل رہے ہیں، ایسی جنت میں اس کا کیا دل لگے گا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، اس کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، تعلق والوں میں سے بھی سب کو جنت میں لے جا، مگر کس کو؟ ومن صلح، اور جو صلاحیت رکھے، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی جنت میں لے جا، مگر جو صلاحیت رکھے۔ تو آپ کہیں گے تو اپنے صلاحیت سے گئے، انہوں نے کیا کمال کیا؟ نہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا تھا، ان کا مرتبہ نیچے تھا، والدین کا، اولاد کا، شاگردوں کا، استاذوں کا، کسی دوستوں کا۔ تو اے اللہ تو ان کو ان کے ساتھ ملا دے۔ اور وہ سورہ طور میں آیا کہ ان کو کیسے ملائے گا پروردگار؟ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو تھوڑا نیچا کرے، ان کو اونچا کرے، نہیں، ان کو اونچا کر کے انہی کے مرتبے میں پہنچا دے گا ان کی نیکی کی وجہ سے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے پروردگار، انت تو، انکا بے شک تو، انت تو ہی تو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اے پروردگار ان کو ساری پریشانیوں سے بچا۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وقہم، اور بچا تو ہم ان کو السیئات، ساری پریشانیوں سے، ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچا دے پریشانیوں سے۔ سیئات کے معنی گناہ بھی ہوتا ہے، برائیاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر اس کے معنی پریشانی اور مصیبتیں۔ کیوں؟ آگے دیکھو، ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچائے گا پریشانیوں سے، یومئذ، اس دن، تو وہاں پریشانیاں ہی ہیں، فقد رحمتہ، یقیناً تو نے اس کے اوپر بڑا ہی کرم کیا، بڑا ہی فضل فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی؟
دعا کریں پروردگار ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہم بھی ہیں، اور اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا اسی طرح اللہ ہمیں محشر میں بھی ملاقات نصیب فرمائے۔